شکیل صاحب کی ساری پینشن بیٹا اور بہو کھا گئے اور شکیل صاحب فالج میں مبتلا ہو گئے۔ وہ دو دو دن بھوکے گندگی میں پڑے رہتے۔ جب مہینے بعد پینشن لانی ہوتی تو بیٹے کو باپ کا خیال آ جاتا۔ ایک دن شکیل صاحب کی بیٹی آئی تو باپ کی حالت دیکھ کر بولی، ابا کا علاج کروائیں۔ تو بھائی کہنے لگا، میرے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ اس نے شوہر سے چوری بھائی کو اپنے سونے کے کنگن دیے اور کہا ابا کا علاج کروائیں۔ بھائی اور بھابھی نے کنگن بیچے اور مری گھومنے چلے گئے اور سوچا جب تک واپس آئیں گے تب تک ابا سے بھی جان چھوٹ چکی ہوگی۔ جب مری میں پیسے ختم ہوئے تو وہ واپس گھر لوٹے تو ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ کلثوم نے اپنی جان سے پیارے باپ کی حالت دیکھی تو اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا، کیونکہ وہ باپ جس نے اپنی اولاد کو پھولوں کی طرح پالا تھا، ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت دونوں ایک ساتھ دی تھی، وہ آج اس حال میں پڑا تھا کہ ان کا بستر پخانے سے تر تھا اور بہو یا بیٹے کو صاف کرنے کی زحمت تک گوارا نہ تھی۔ کلثوم اپنے باپ کی یہ حالت دیکھ کر تڑپ اٹھی تھی۔ اس کے باپ شکیل کو جب سے فالج ہوا تھا اور وہ بہو بیٹے کے آسرے پر پڑے تھے، تب سے ہی وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے تھے۔ دو دو دن تک انہیں کھانے کو کچھ نہ ملتا تھا، کیونکہ بہو اور بیٹا تو یہی چاہتے تھے کہ وہ بستر پر پڑے سسک سسک کر مر جائیں اور ہمیں ان کی خدمت نہ کرنی پڑے۔ کلثوم نے اپنے ابا شکیل صاحب کو خود صاف کیا، ان کا بستر بدلا جو نہ جانے کتنے دنوں سے ان کے نیچے پڑا تھا، جو گندا اور بدبودار ہوا پڑا تھا۔ نہ جانے شکیل صاحب کیسے اس بستر پر سوتے تھے، نہ جانے انہیں رات کو کیسے نیند آتی ہوگی، مگر نیند بھی کہاں آتی ہوگی، بھوکے پیٹ بھلا نیند کہاں آتی ہے انسان کو۔ کلثوم کو اپنے بھائی کی بے مروتی اور سفاکیت پر انتہائی رنج تھا۔ وہ خود شادی شدہ تھی، بال بچوں والی تھی اور دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ کبھی کبھار ہی باپ کی تڑپ میں آ جاتی تھی اور اس کی یہ حالت دیکھ کر مزید تڑپ جاتی تھی۔ اس نے اپنے بھائی کو پاس بٹھایا۔ شکیل صاحب کا ایک بیٹا اور ایک ہی بیٹی تو تھے، جن کو بچپن سے ہی انہوں نے خود پال پوس کر جوان کیا تھا، کیونکہ شکیل صاحب کی بیوی زرینہ کلثوم کی پیدائش کے 5ویں سال ہی اس دار فانی سے رحلت کر چکی تھی اور تب سے شکیل صاحب نے ہی ان دونوں بچوں کو ماں اور باپ بن کر پالا تھا۔ وہ ایک اسکول میں کلرک کی نوکری کرتے تھے اور اسی سے ہی ان دونوں بچوں کی اچھی پرورش کی تھی، انہیں پڑھایا لکھایا تھا اور ان کی شادیاں کر کے اپنا فرض ادا کیا تھا کہ اب تو گھر بیٹھ کر کچھ عرصہ سکون میں رہیں گے۔ مگر شکیل صاحب کا یہ خواب خواب ہی رہا، کیونکہ اب بھی اصل رشتوں کی پہچان کا وقت ہوا تھا۔ شکیل صاحب جیسے ہی ریٹائر ہوئے انہیں فالج کا دورہ پڑ گیا اور یہ اٹیک اتنا شدید ثابت ہوا کہ وہ بستر کے ہی ہو کر رہ گئے، اور جس اولاد کو اس نے ماں اور باپ دونوں بن کر پالا تھا، آج وہی بیگانی ہو گئی تھی، خاص طور پر ان کا بیٹا احمد، جس نے شادی کے بعد اپنے باپ کو بالکل ہی فراموش کر دیا تھا۔ اسے اپنے باپ کی ضرورت صرف ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو پڑتی تھی، کیونکہ اس تاریخ کو پینشن آنی ہوتی تھی۔ شکیل صاحب کی ریٹائرمنٹ پر جتنی پینشن انہیں ملی تھی وہ لاکھوں میں تھی، اور شکیل صاحب کو تو اس میں سے کچھ بھی نہیں بچا تھا، بلکہ سارے پیسے احمد نے وصول کیے تھے، یہ کہہ کر کے کہ ابا کا بوجھ اب ہم نے ہی اٹھانا ہے۔ بہن کو بھی اپنا حصہ نہیں دیا تھا۔ شکیل صاحب بہت ہی زیادہ بے بس ہو گئے تھے، کیونکہ بیٹے جب جوان ہو جائیں تو باپ کے منہ کو آ جاتے ہیں۔ یہی حال احمد کا بھی تھا۔ اس نے بھی اپنی آنکھیں اپنی ماتھے پر رکھ لی تھیں اور بالکل اپنی بیوی کے نقش قدم پر چلنے لگا۔ جیسے جیسے اس کی بیوی اس کے کان بھرتی تھی وہ ویسے ویسے ہی کرتا تھا۔ وہ مکمل طور پر رن مرید تھا، اسے اپنے باپ کے احسانات بالکل بھول چکے تھے، کیونکہ اس کے باپ نے تو ماں کی کمی بھی پوری کی تھی اور باپ کی بھی، اولاد کو پڑھایا لکھایا تھا، مگر وہ پھر بھی باپ کے پیسوں کے لالچ میں ہی تھے۔ کلثوم کی شادی تو شکیل صاحب نے اپنے بہن کے بیٹے سے کر دی تھی، جو کہ دوسرے شہر میں رہتے تھے۔ وہ اپنے گھر میں خوش تھی اور آسودہ بھی تھی، اس لیے اس نے کبھی بھی باپ سے پیسے نہیں مانگے تھے۔ ویسے بھی وہ ایک خوددار اور احساس والی بیٹی تھی، احمد کی طرح خود غرض نہیں تھی، کیونکہ ماں باپ کی آخری عمر میں بیٹیاں ہی ان کا سہارا بنتی ہیں، بیٹے تو ان سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اب جب کبھی کلثوم آتی اور اپنے باپ کا یہ حال دیکھتی، جس نے کبھی اپنے جسم پر ایک بوند میل بھی نہیں چپکنے دی تھی، ان کا یہ حال دیکھتی تو خون کے آنسو روتی تھی، اپنے بھائی کو بار بار احساس دلاتی کہ ابا جان کا کچھ خیال کیا کرو، کیونکہ شکیل صاحب نے اپنی ساری جمع پونجی احمد پر لٹا دی تھی، مگر وہ انتہا کا نمک حرام تھا۔ آج بھی کلثوم جب شکیل صاحب سے ملنے اور ان کی خیریت دریافت کرنے آئی تو اپنے باپ کی یہ حالت دیکھ کر خون کے آنسو رونے لگی،
کیونکہ اس کے باپ کا بستر بھی بہت ہی زیادہ گندا ہوا پڑا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اتنے دنوں سے اسے صاف ہی نہیں کیا ہو۔ کلثوم ساتھ ساتھ رو رہی تھی، اپنے باپ سے معافی مانگ رہی تھی اور ان کا بستر بھی بدل رہی تھی۔ شکیل صاحب بھی بس آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے، کیونکہ فالج ہونے کی وجہ سے ان کی زبان بھی حرکت نہیں کرتی تھی۔ جب احمد کام سے گھر واپس آیا تو کلثوم نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ کہنے لگی کہ احمد دیکھو تو صحیح، ابا جان کا کیا حال ہو گیا ہے۔ وہ بالکل ہی بستر کے ہو کر رہ گئے ہیں، اور صفائی وغیرہ بھی نہیں کرتے تم لوگ۔ خود نہیں کر سکتے تو کوئی نرس ہی رکھ لو ان کے لیے۔ انہوں نے آج تک جتنا بھی کمایا ہے وہ تم پر ہی لٹایا ہے۔ کیا تمہارا حق نہیں بنتا کہ تم اپنے باپ پر ان کے اس حال پر رحم کرو؟ خدا نہ کرے کہ تم پر بھی کبھی یہ وقت آئے اور تمہاری اولاد بھی ایسے منہ موڑ لے تو تمہارے دل پر کیا گزرے گی۔ کلثوم نے اپنے بھائی پر کافی زیادہ جذباتی حملہ کیا تھا، مگر اس کے کان پر جوں نہیں رینگی تھی۔ کلثوم کہنے لگی کہ ابا جان کا علاج ہی کروا لو، ان کی ساری دوائیاں بھی ختم ہو چکی ہیں اور دن بدن وہ سوکھ کر کانٹا بنتے جا رہے ہیں۔ کیا تمہیں ان پر ترس نہیں آتا؟ کیا تم ان کی ساری مہربانیاں بھول چکے ہو؟ اس نے جیسے بھائی کو احساس دلانا چاہا تھا، مگر اس کا تو خون بالکل ہی سفید ہو چکا تھا۔ کہنے لگا کہ میرے پاس پیسے کہاں سے آ گئے؟ باپ کے علاج کے لیے میں کون سا لینڈ لارڈ ہوں یا میری ملیں چل رہی ہیں؟ وہ اس قدر بے مروتی سے بولا کہ کلثوم دنگ رہ گئی۔ کہنے لگی کہ ابا کی پینشن ساری تم نے ہی رکھی ہے، میں نے تو اس میں سے اپنا حصہ بھی نہیں لیا، اور مہینے بعد جو ابا کی پینشن آتی ہے وہ بھی اچھی خاصی رقم ہوتی ہے۔ کیا اس میں ابا کی دوائیاں بھی نہیں آ سکتی؟ تمہارے اتنے ہی خرچے ہیں کہ پورے ہی نہیں ہو رہے؟ جس پر احمد نخوت سے بولا کہ تمہاری نظر تو اسی پینشن پر ہی اٹکی ہوئی ہے۔ شادی کے وقت تمہیں ابا نے اتنا زیادہ جہیز دیا تھا، میں نے تو کوئی سوال نہیں کیا تھا کہ اتنا زیادہ جہیز ہے، اور احمد کی اس بات پر تو کلثوم بالکل سکتے میں آ گئی تھی۔ احمد اس قدر شفاق ہوگا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ شرم دلانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا، نہ ہی احساس دلانے کا، کیونکہ نہ تو اس میں شرم تھی اور نہ ہی احساس نام کی کوئی چیز۔ کلثوم خاموشی سے اپنے بھائی کے پاس سے اٹھ گئی۔ کلثوم اپنے باپ کو اس حالت میں چھوڑ کر جانا تو نہیں چاہتی تھی، مگر اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ وہ اس گھر سے نکل آئی، نہ جانے اس کے پیچھے اس کے باپ کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ آج تو اس نے اپنے باپ کو کھانا بھی کھلا دیا تھا اور اس کے کپڑے بھی بدل دیے تھے، اور وہ جانتی تھی کہ اس کے بعد اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، مگر اسے گھر کی بھی مجبوری تھی۔ بار بار اس کے شوہر کی کال آ رہی تھی کہ تم گھر کیوں نہیں آ رہی، بچے رو رہے ہیں، تم کہاں چلی گئی ہو؟ کلثوم بیچاری بہت مجبور تھی، مگر اس کا دل غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ آج تو احمد کے رویے نے دل توڑ کر رکھ دیا تھا۔ کوئی بیٹا اس قدر سخت دل کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ کی ساری مہربانیاں ہی بھول جائے، ایک لمحے میں سب فراموش کر دیا جائے۔ یہ سوچتے سوچتے کلثوم گھر چلی گئی۔ اس کے گھر کے حالات بھی اتنے زیادہ اچھے نہیں تھے کہ وہ اپنے باپ کے لیے دوائیاں لے سکے یا اس کا علاج کروا سکے یا اس کے لیے کوئی نرس رکھ سکے۔ کلثوم کے شوہر طفیل کی کپڑوں کی دکان تھی اور اس میں مشکل سے ہی بچوں کا ہی گزارا ہوتا تھا اور اپنا پیٹ بھرتا تھا، اوپر سے بچوں کے اسکول کے خرچے بھی الگ تھے۔ اس لیے کلثوم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح سے اپنے باپ کی مدد کرے، جو کہ مہینے کی تنخواہ ہونے کے باوجود بھی اپنے بیٹے کے رحم و کرم پر پڑا تھا، اور بہو تو اس قدر سنگ دل تھی کہ اس سے بات کرنا ہی فضول تھا۔ یقیناً احمد کے کان بھر بھر کر اس نے بھی احمد کو اپنے جیسا بنا لیا تھا، اس لیے کسی بھی قسم کی کوئی بھی جذباتی بلیک میلنگ اس پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ کلثوم جانتی تھی کہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو احمد ابا کو نہلا دھلا کر تیار کرتا ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ جائیں اور پینشن لے سکیں۔ تب تو اسے بڑا خیال آ جاتا ہے ابا کو نہلانے کا، تب تو اسے گھن نہیں آتی تھی ابا سے، نہ ہی اسے کوئی اپنا کام یاد آتا تھا، کیونکہ اسے ابا سے مطلب ہوتا تھا کہ پینشن کی ساری رقم وہ ہتھیا لے۔ وہ دونوں میاں بیوی ہی عیاش پرست تھے، 4 دنوں میں پیسے اڑا کر رکھ دیتے تھے اور پھر سارا مہینہ اپنی نادری کا رونا روتے تھے کہ مہینہ کیسے گزرے گا۔ سناتے تو وہ شکیل صاحب کو ہی تھے کہ ہم خود اتنی مشکل سے گزر بسر کر رہے ہیں، آپ کو دوائیاں کہاں سے لا کر دیں اور کھلائیں۔ کچھ دن جو ہی گزر گئے اور کلثوم کچھ دن بعد اپنے ابا کے گھر دوبارہ آئی۔ اس نے اپنے دوپٹے کے پلو میں کوئی چیز باندھ رکھی تھی جو شاید وہ اپنے گھر والوں سے بھی چھپا کر لائی تھی۔ وہ کوئی اور چیز نہیں بلکہ اس کے سونے کے کنگن تھے جو کہ شکیل صاحب نے ہی اسے پہنائے تھے۔ اس کی شادی کے وقت وہ سونے کے کنگن شاید آج ابا کے ہی کام آ جاتے، کیونکہ اس نے اپنے شوہر سے چھپ کر یہ کام کیا تھا۔
اس کا شوہر بھی احمد کی طرح ہی لالچی طبیعت کا مالک تھا۔ وہ بھی کہتا تھا کہ بس اپنا پیٹ ہی اتنی مشکل سے پال رہے ہیں، اب دوسروں کا وبال اپنے سر پر کیوں لیں؟ ویسے بھی اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کے مستقبل کا بھی سوال تھا، مگر کلثوم کو صرف اور صرف اس وقت اپنے باپ کی اس حالت کو بہتر بنانا تھا، اس لیے اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ یہ سونے کے کنگن بیچ کر پیسے ان کے علاج پر لگا دے، تاکہ شکیل صاحب کچھ تو چلنے پھرنے کے قابل ہو سکیں اور اپنے بیٹے کے اور بہو کے محتاج ہو کر نہ رہ سکیں، کیونکہ محتاجی بہت بڑی لعنت ہے۔ کلثوم جب شکیل صاحب کے پاس آئی تو ان کی حالت ویسی ہی تھی جیسی ایک فقیر کی ہوتی ہے، جو کہ اپنی جھگیا میں بالکل ناداری کی حالت میں اور محتاجی کی حالت میں کسی کے رحم و کرم پر پڑا ہوا ہو۔ وہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتے جا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ کلثوم کا چہرہ دیکھتے ان کے چہرے پر امید کی ایک ہلکی سی رمق آ جاتی تھی۔ وہ کلثوم کو ایسے دیکھتے تھے جیسے بھوک سے بچہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے، اور کلثوم اپنے باپ کی یہ نظریں سہ نہیں پاتی تھی، شرم سے پانی پانی ہو جاتی تھی، اس کی نظریں جھک جاتی تھیں، مگر وہ بیچاری بھی کیا کرتی، اسے گھر کی مجبوریاں تھیں۔ آج بھی وہ بڑی مشکل سے طفیل سے جان بچا کر اور بچوں کو پڑوسن کے حوالے کر کے آئی تھی کہ انہیں ذرا سنبھال لینا، میں اپنے باپ کی طرف جا رہی ہوں، ابھی آ جاؤں گی۔ کلثوم نے سب سے پہلے تو اپنے باپ کا بستر تبدیل کیا، ان کو نئے اور اجلے کپڑے پہنائے اور ان کی بدبو ختم کی۔ شکیل صاحب تھوڑے سے آسودہ ہو گئے تھے، ان کی نظروں میں کلثوم کے لیے شکر گزاری تھی، حالانکہ وہ کلثوم کے باپ تھے پھر بھی وہ اس کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ یہ بھی زمانہ آنا تھا کہ باپ اپنی اولاد کا احسان مند ہو جائے، حالانکہ باپ کے احسانات تو اتنے ہوتے ہیں کہ اولاد انہیں چاہ کر بھی ادا نہیں کر سکتی، ان کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ کلثوم کی آنکھوں میں اپنے باپ کی ایسی نظریں دیکھ کر آنسو آ گئے، کہنے لگی کہ ابا جان مجھے اس طرح سے نہ دیکھیں، میں تو آپ کا کوئی بھی احسان ادا نہیں کر سکتی جو آپ نے ہم بہن بھائیوں پر کیا ہے، مگر بھائی تو احسان فراموش نکلا، اسے تو اپنی بیوی سے ہی فرصت نہیں ہے، وہ ہر وقت اس کے کان بھرتی رہتی ہے۔ کلثوم اپنے باپ کے سامنے پھٹ پڑی، کیونکہ باپ کی حالت دیکھ کر اس کا دل پھٹنے کے قریب تھا، مگر شکیل نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کر دیا کہ ایسے مت کہو۔ وہ اپنی نظروں سے ہی اسے سارا کچھ سمجھا رہے تھے، کیونکہ انہیں اپنے بیٹے سے بھی کوئی شکوہ نہیں تھا۔ کیسے باپ تھے، کتنا بڑا دل تھا، ایسے باپ تو نصیب والوں کو ملتے ہیں، مگر احمد تو صدا کا بد نصیب تھا، ضرور وہ اپنی عمر کے آخری حصے میں پچھتائے گا کہ اس نے اپنے باپ کے ساتھ کیا کیا، کیونکہ ماں باپ کے ساتھ کی گئی زیادتی کا بدلہ انسان دنیا میں ہی ادا کر کے جاتا ہے، مگر شکیل صاحب پھر بھی احمد کے لیے بد دعا نہیں کر سکتے تھے۔ کلثوم شکیل صاحب کی حالت درست کرنے کے بعد احمد کے کمرے میں چلی گئی، جو کہ اے سی کے نیچے پڑا آرام کر رہا تھا۔ کلثوم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا منہ توڑ دے اور اس سے کہے کہ اے سی کا بل ادا کرنے کے پیسے آ جاتے ہیں، مگر ابا کی دعاؤں کے چند ہزار تمہارے پاس نہیں ہیں، کیونکہ تمہیں اپنی عیاشیوں سے فرصت ملے تو تم ابا کا دھیان کرو۔ مگر وہ یہ سب کچھ سوچ کر ہی رہ گئی، کیونکہ وہ اپنے بھائی سے دشمنی نہیں لینا چاہتی تھی، یہ نہ ہو کہ شکیل صاحب پہلے والی حالت سے بھی بری حالت میں آ جائیں، اس لیے وہ بڑے سبھاؤ سے احمد کے پاس بیٹھی اور اپنی چادر کے نیچے سے چھپے کنگن نکال کر احمد کو تھما دیے، کہنے لگی کہ یہ کنگن میری شادی کے ہیں، جو کہ ابا نے مجھے تحفے کے طور پر دیے تھے، مگر ان کے احسانات میری ذات پر اتنے زیادہ ہیں کہ میں چاہ کر بھی ان کا بدلہ نہیں دے سکتی، میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے مگر یہ کنگن ہے، تم انہیں بیچ کر ابا کا علاج کرواؤ، کیونکہ میرے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ابا کے پیچھے ہسپتالوں کے دھکے کھا سکوں، میں آج بھی بڑی مشکل سے اپنے شوہر سے نظر بچا کر آئی ہوں۔ وہ کلثوم کی باتیں سن رہا تھا یا نہیں، مگر اس کی نظریں جیسے کنگن میں گڑ سی گئی تھیں۔ اچانک اس کی بیوی بھی کمرے میں آ گئی، کہنے لگی ارے سونے کے کنگن تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ اس سے پہلے کہ کلثوم کنگن چھپاتی اس نے خود ہی دیکھ لیے تھے۔ اب کلثوم چاہ کر بھی ان کو چھپا نہیں سکتی تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ کہیں اس کی بیوی کنگن بھی ہتھیا نہ لے اور اس کے باپ کا علاج پھر ہونے سے رہ جائے۔ احمد نے وہ کنگن کلثوم سے لے لیے، کہنے لگا کہ تم فکر کیوں کرتی ہو کلثوم، وہ میرے بھی باپ ہیں اور مجھے بھی اتنے ہی عزیز ہیں جتنے کہ تمہیں، میرے پاس اگر پیسے ہوتے تو میں ان کا ضرور علاج کرواتا، مگر تمہارا شکریہ کہ تم نے اپنے باپ کی پرواہ کی، آخر کو بیٹیاں ہی باپ کے کام آتی ہیں، میں تو شاید بدقسمت ہوں جسے باپ کی خدمت کرنا بھی نصیب نہیں۔ وہ اتنی ڈٹھائی اور مسکینیت سے اپنی بے شرمی کے قصے سنا رہا تھا کہ کلثوم جل کر رہ گئی، مگر منہ سے کچھ نہ بولی۔
کہنے لگی ان کنگن کو بیچ دو اور ابا کا علاج کرواؤ، کیونکہ ان کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہے۔ اگر ان کی محتاجی دور ہو جائے گی تو تم لوگوں کو بھی زیادہ تکلیف نہیں اٹھانا پڑے گی۔ کلثوم نے احمد کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ احمد نے کہا کہ تم فکر ہی نہ کرو اور بے فکر ہو کر گھر جاؤ، ابا کا علاج مجھ پر چھوڑ دو۔ احمد نے جلدی سے وہ کنگن اپنی جیب میں رکھ لیے تاکہ کلثوم کا ارادہ بدل نہ جائے۔ اس کے دل میں تو لڈو پھوٹ رہے تھے کہ اچھی بیوقوف بہن ہے، اپنے لٹیرے بھائی کو سونا دکھا کر اس کا ایمان مزید خراب کر رہی ہے۔ کلثوم بیچاری بھولی بھالی سی تھی، اسے اس حد تک یقین نہیں تھا کہ اس کا بھائی اس قدر سفاکیت پر اتر آئے گا، مگر جب انسان کا ایمان ڈگمگا جائے تو وہ پھر اپنی ہی نظروں میں گرتا چلا جاتا ہے اور دوسروں کی نظروں میں بھی۔ کلثوم کے جانے کے بعد احمد کنگن کو غور سے دیکھ رہا تھا کہ کہیں یہ نکلی تو نہیں۔ اس کی بیوی آئی اور احمد کے ہاتھ سے کنگن جھپٹ لیے، کہنے لگی یار اتنے خوبصورت کنگن ہیں، مجھے تو کسی نے نہیں پہنائے، حالانکہ سسرال والوں کا حق ہوتا ہے کہ بہو کو کنگن پہنائے۔ احمد اپنی بیوی کو دیکھتا رہا، کہنے لگا کہ تم کیا چاہتی ہو، میں ان کنگنوں کا کیا کروں؟ وہ تو بالکل ہی اپنی بیوی کا غلام تھا، جو بات وہ کہتی تھی احمد وہی کرتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کی بیوی نے اس پر کوئی جادو کیا ہے اور اسے اپنا اسیر بنا دیا ہے۔ ایک دم سے کہنے لگی کہ اف کتنی گرمی ہے یہاں، بار بار لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے، کراچی کا موسم تو تمہیں پتہ ہے کہ کس قدر گرم ہے، اور تم تو مجھے ہنی مون پر بھی نہیں لے کر گئے تھے۔ احمد خباثت سے مسکرا دیا، کہنے لگا تو کیا ہنی مون جانے کا ارادہ ہے تمہارا؟ جس پر اس کی بیوی کہنے لگی کہ ارادہ تو اچھا ہے، اگر تمہارے اندر ہمدردی کا جذبہ نہ جاگا تو ہنی مون پر جانے میں کیا قباحت ہے؟ اس کا اشارہ شاید احمد کے باپ کی طرف تھا۔ احمد کہنے لگا کہ ابا کا علاج اب ممکن نہیں ہے، کلثوم تو جھلی ہے، اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، بھلا فالج کا علاج بھی ممکن ہو سکتا ہے کیا؟ اس لیے ابا پر پیسے ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور احمد کی بیوی یہی تو چاہتی تھی۔ کہنے لگی کہ چلو مری گھومنے چلتے ہیں، تھوڑی سی آؤٹنگ ہو جائے گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی احمد اور اس کی بیوی مری جانے کی تیاریوں میں لگ گئے۔ احمد نے وہ کنگن ایک سونار کو بیچ کر پیسے اپنی جیب میں ڈال لیے، اس نے ابا کو تھوڑی بہت دوا کے پیسے دیے اور اپنی بیوی کے ساتھ چلتا بنا۔ وہ دونوں میاں بیوی عیاش پرست تھے، ان کے ہاتھ میں 4 روپے آ گئے تھے، اب جب تک وہ انہیں اڑا نہ دیتے انہیں سکون کہاں ملنا تھا۔ ادھر کلثوم اپنے گھر میں سکون سے تھی کہ اب تو ان پیسوں سے ابا کا علاج ہو جائے گا۔ کلثوم کے وہ کنگن اس کے شوہر نے لاکر میں چھپا کر رکھے ہوئے تھے، اور لاکر کی چابی اس دن کلثوم کے ہاتھ لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے اس نے کنگن نکال لیے تھے۔ آج اس کا شوہر عجلت میں گھر آیا، کہنے لگا کہ لاکر کی چابی کہاں ہے؟ کلثوم پریشان ہو گئی، کہنے لگی کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ جس پر اس کا شوہر کہنے لگا کہ میری دکان میں بہت بڑا گھاٹا ہو گیا ہے، لگتا ہے مجھے وہ کنگن بیچنے پڑیں گے تاکہ میں اس خسارے کو پورا کر سکوں اور ہم سڑک پر نہ آ جائیں۔ وہ کافی زیادہ پریشان لگ رہا تھا اور کلثوم کے چہرے پر تو ہوائیاں اڑنے لگیں، اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اس کا بی پی ایک دم سے لو ہونے لگا، جیسے ہی اس کے شوہر نے لاکر کھولا کنگن وہاں سے غائب تھے۔ وہ کلثوم پر چیخنے چلانے لگا، کہنے لگا کہ تم نے کہاں گم کیے ہیں کنگن، مجھے نکال کر دو ورنہ اس گھر سے چلی جانا۔ کلثوم اس کی منت سماجت کرنے لگی کہ میرے ابا بستر مرگ پر پڑے تھے، اس لیے میں نے کنگن بیچ کر ان کے علاج کے پیسے احمد کو دے دیے۔ طفیل کہنے لگا کہ احمد تو اپنی بیوی کے ساتھ مری گھومنے چلا گیا ہے، یقیناً وہ تمہارے ہی کنگن کے پیسوں سے سیر سپاٹے کرنے گیا ہے، تم جاؤ اور اب اپنے ابا کا علاج خود ہی کر لو، اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس نے اس کو گھر سے نکال دیا۔ ادھر کلثوم روتی دھوتی اپنے باپ کے گھر جا پہنچی۔ اس کے باپ کی حالت ویسی کی ویسی ہی تھی، اس کی جیب میں 4 پیسے ڈال کر گیا تھا احمد۔ کلثوم تو سر پکڑ کر بیٹھ گئی، ادھر احمد اپنی بیوی کے ساتھ مری میں گل چھڑے بنا رہا تھا، وہ تو یوں لگ رہے تھے جیسے نئے نئے شادی شدہ جوڑے ہوں۔ جب وہ موج مستی کر کے اور سارے پیسے لٹا کر ہنی مون سے واپس گھر آئے تو گھر آتے ساتھ ہی آسمان ان کے سر پر آ گرا۔ انہیں تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ شکیل صاحب بہت ہی خوشحال ہنستے مسکراتے ہوئے گھر میں بیٹھے تھے، اب تو وہ چل پھر بھی سکتے تھے، اور کلثوم ان کی اجارہ داری میں لگی ہوئی تھی۔ بچے صحن میں کھیل رہے تھے، اتنی زیادہ خوشحالی گھر میں دیکھ کر احمد کے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ وہ شکیل صاحب کے پاس آیا اور کہا کہ ابا آپ کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے کہ آپ نے اپنا علاج کروا لیا اور ٹھیک بھی ہو گئے؟ جس پر شکیل صاحب نے کہا
کہ میرا ایک دوست تھا جس پر میں نے کبھی احسان کیا تھا، وہ ایک ڈاکٹر ہے۔ اسی نے میرا مفت میں علاج کیا ہے اور میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ میں تو اپنی بیٹی کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے، کیونکہ اسی نے میرے دوست سے رابطہ کیا تھا، کیونکہ میری حالت بالکل ہی غیر ہو رہی تھی، اور اب دیکھو میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس گھر کا بٹوارا کر دوں، ایک حصہ تمہارا ہوگا اور دوسرا حصہ کلثوم اور اس کے بچوں کا، کیونکہ جب تک طفیل کا دماغ ٹھکانے نہیں آتا کلثوم ادھر ہی رہے گی، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے گھر میں، اور جو بھی مجھے پینشن کے پیسے ملتے رہیں گے وہ میں کلثوم اور اس کے بچوں پر خرچ کرتا رہوں گا، کیونکہ ایسی بیٹیاں تو خدا دعاؤں سے دیتا ہے۔ احمد اپنے باپ کی بات سن کر پریشان ہو گیا اور شرمندہ ہو گیا، کیونکہ اس نے اپنے باپ کی شکل میں بہت بڑا خزانہ اپنے ہاتھ سے لٹا دیا تھا۔ اب سوائے پچھتاوے کہ اس کے پاس کچھ حاصل نہ تھا، کیونکہ وہ پہلے ہی باپ کی کمائی پر پل رہا تھا۔